هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ 23 برس کا کام کیا تھا جس کے نتیجے میں کانٹے اور پتھر بھی ہیں، جس کے نتیجے میں قید بھی ہے، جس کے نتیجے میں فاقے بھی ہیں، جس کے نتیجے میں ہجرت بھی ہے، جس کے نتیجے میں لہو لہان ہونا بھی ہے، جس کے نتیجے میں صحابہ کی شہادتیں بھی۔ وہ سنت جو 23 برس تک ہمیں دکھائی دیتی ہے، روزانہ دکھائی دیتی ہے، پہلے دن سے دکھائی دیتی ہے، غار حرا کے فوراً بعد دکھائی دیتی ہے، حجۃ الوداع کے اعلان تک دکھائی دیتی ہے، وہ دعوت اللہ کی سنت ہے۔ انہوں نے پتھر بھی برسائے، گھسیٹا ہے طائف کی گلیوں میں جہاں پتھر بھی موجود، آپ کا جسم مبارک میں لہو لہان ہوا، نالین مبارک جوتے مبارک خون سے بھرے، پیروں پر خون تک جم گیا ہے۔ کون ہے یہ؟ اللہ کے رسول، تاکہ کوئی امتی نہ کہہ سکے اللہ تیرے دین کا کام بڑا مشکل۔ اللہ کے نبی نے گھر میں بیٹھ کے کام نہ کیا، زندگی کے عین مجدھار میں آ کر یہ کام کیا۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق دے کر تاکہ اسے غالب کر دے کل ادیان پر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، گزشتہ نشست میں یہ گفتگو آ چکی ہے کہ مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک انتہائی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ اقدام آپ کی شہادت کا ناپاک منصوبہ تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا اور گھر سے نکل گئے، اور یہ تاکید کر گئے کہ امانتیں جن جن لوگوں کی ہیں کل انہیں لوٹا دینا۔ باہر آپ نکلے ہیں، اللہ نے مشرکین کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت وہاں سے چلے گئے۔ آپ تشریف لے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر۔ وہ تیار تھے 2 اونٹنیوں کے ساتھ، ہجرت کی اجازت اللہ کے رسول کے لیے آ چکی تھی، اور ساتھ جانے والے ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی دونوں بیٹیوں نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے مکمل تیاری بھی کر لی کھانے پینے کے لیے، سفر کے سامان کے لیے۔ آپ کے ساتھ عبداللہ بھی ہیں جو کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے، اور ایک رہبر کو بھی ساتھ لے لیا گیا راستہ دکھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمومی راستہ تھا مکہ سے مدینہ جانے والا، اس کو ترک فرما دیا، اور اس کے برعکس ایک راستہ اختیار کیا۔ دشوار تو تھا، لیکن وہی راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ چند میل دور غار ثور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں، پیر کچھ زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے غار میں داخل ہوتے ہیں اور اس کا جائزہ لیتے ہیں، سوراخوں کو بند کر دیتے ہیں تاکہ کوئی جانور تکلیف نہ پہنچا دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کے لیے کہتے ہیں۔ اندر دونوں موجود ہیں، اور مشرکین اب تعاقب میں نکل چکے ہیں۔ تعاقب کرتے کرتے کچھ لوگ غار کے دہانے تک پہنچ چکے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ خطرہ اپنی جان کا نہیں، خطرہ اس بات کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی نے بڑی خوبصورت بات کہی، اور یہ آپ کے توکل کی وضاحت اور اظہار تھا۔ آپ نے فرمایا لا تحزن، اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی وہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ہمارے ساتھ ہے تو کوئی ہمارا بال بیکا بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی ہوا، قدموں کو بھی دیکھ لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تعاقب کرنے والوں کے، لیکن ان لوگوں کی نگاہیں اللہ نے پھیر دیں اور وہ ناکام وہاں سے لوٹ گئے۔ یہ سفر ہجرت پھر جاری ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ راستے کے اندر ایک شخص تعاقب کرتا ہوا آیا ہے، سراقہ بن جعشم اس کا نام بیان ہوا ہے، اور یہ شخص اس لالچ کی بنیاد پر تعاقب میں آیا ہے کہ مشرکین نے اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر لائے گا 100 اونٹ اسے انعام میں دیے جائیں گے۔ سراقہ نے دیکھ لیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ وہ قریب پہنچنا ہی چاہتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دور ہی اس کا گھوڑا دھنس جاتا ہے زمین میں۔
وہ دوسری مرتبہ کوشش کرتا ہے اور تیسری مرتبہ کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا۔ وہ جان لیتا ہے کہ یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حق پر ہیں، ان کے ساتھ کوئی غیبی مدد شامل حال ہے جس کی وجہ سے میں آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ وہ معافی بھی مانگتا ہے اور امان بھی چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امان نامہ لکھوا کر بھی اسے دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ سراقہ تم یاد رکھنا اگر زندہ رہے تو کسریٰ کے کنگن پہنو گے، یعنی ایران فتح ہوگا، وہاں کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا، اور یہ کنگن تمہارے ہاتھوں میں تم پہنو گے۔ غور فرمائیے گا کہ یہ وہ دور ہے کہ انتہائی بے سر و سامانی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت کر کے نکل رہے ہیں، اس وقت بھی بشارت یہ دے رہے ہیں کہ ایران فتح ہوگا، کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ یہ ہے صداقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی، اور بالفعل عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا ہے اور سراقہ نے وہ کنگن خود اپنے ہاتھوں میں پہنے ہیں، بلکہ اسے پہنائے گئے ہیں کیونکہ یہ بشارت دی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سفر جاری رہتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے کچھ دور قباء کے علاقے میں پہنچتے ہیں۔ یہی وہ موقع ہے کہ جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں چھوڑ آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانتوں کی ادائیگی کے لیے، وہ بھی تشریف لے آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قافلے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہاں تقریباً 4 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور ایک مسجد کی تعمیر فرمائی۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ مسجد اسلامی معاشرے میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ وہ صرف نماز کی ادائیگی کا مقام ہی نہیں، ایک سوشل پلیس بھی ہے جہاں مسلمانوں کی عبادات کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات بھی طے پاتے ہیں۔ اس مسجد قباء کی تعمیر میں خود آپ بھی شریک رہے، 4 دن تک آپ کا یہاں پر قیام رہا۔ پھر آپ یہاں سے آگے روانہ ہوئے تو بنو سالم کے محلے میں پہنچتے ہیں، وہاں جمعے کا وقت ہو جاتا ہے اور پہلا جمعہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑھایا، خطبہ بھی دیا، اس کی امامت بھی فرمائی۔ 100 کے قریب افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پر موجود تھے۔ پھر بالآخر جس کا کہ انتظار تھا، آپ کی آمد ہوتی ہے مدینہ النبی میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ منورہ اس کا پرانا نام یثرب ہے، لیکن جب آپ تشریف لائے تو یہ مدینہ النبی ہو گیا۔ مدینہ شہر کو کہتے ہیں، یعنی نبی کا شہر صلی اللہ علیہ وسلم، اور بالآخر اس کو پھر مدینہ ہی کہا گیا، یعنی اتنا مشہور ہوا مدینہ النبی سے، یہ صرف مدینہ ہی رہ گیا کہ جس کی نسبت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ مدینہ کی سرحد پر کئی دنوں سے لوگ آ رہے ہیں، بچے بھی ہیں اور بچیاں بھی ہیں، جوان بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں، اور انتظار میں ہیں کہ کب محمد ہمارے یہاں آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کی تدبیر کا معاملہ۔ کہا وہ مکے والے کہ انہوں نے رد کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، جان کے دشمن ہو گئے۔ کہا طائف والے کہ ایک دن کے اندر آپ کو لہو لہان کر ڈالا اور آپ کو جو ہے وہ اپنے علاقے سے نکال دیا۔ کہا اللہ کی مشیت و تدبیر کا معاملہ کہ مدینے والے انتظار میں ہیں، بلکہ بیعت بھی کر کے آ چکے ہیں، بیعت عقبہ اولا یعنی اول، بیعت عقبہ ثانی کر کے آ چکے ہیں، اور اب انتظار میں ہے کہ محمد ہمارے یہاں آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دور سے 2 سواروں کو آتے ہوئے دیکھا گیا ہے تو پکار اٹھا کوئی شخص کہ وہ آ گئے ہیں، وہ آ گئے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ بچیاں پڑھ رہی تھیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ ہم پر طلوع ہو گیا ہے ایک چودھری کا چاند، ان کا حکم ماننا ہم پر لازم ہے، ان کا